سلام 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 سلام. تب تک جب جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا. جس دن آپ ثبوت دے دو گے, جب آپ ثبوت دو گے تو پھر ہم مان لیں گے. ثبوت آپ دے دو, ابھی دے دو, ابھی مان لیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. ہیلو جی نوریہ خان بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے, جی. تو کیا آپ مجھے ریزن بتا سکتی ہیں اپنے اسلام چھوڑنے کا؟ تو بیسکلی جب میں واپس آئی اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی تھوڑی, میں بیسکلی یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, جو یہ لا ڈالا گیا تھا کہ آپ کو زبردستی واپس بھیجا جا سکتا ہے, کہ یہ کہیں اسلام فرماتا نہیں ہے, یہ اسلام کے تھرو کبھی جائز نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے قرآن کے غلط معنی اٹھا کے یہ اس کا غلط استعمال کیا ہے. تو obviously شریعہ لا جو ہے وہ قرآن اور حدیثوں سے ڈرائیو ہوتا ہے. کیا آپ مجھے اس طرح کی کوئی حدیث دکھا سکتی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو آپ ٹیبل کے نیچے سے گفٹ لے دے کے ان کے اوپر الٹے سیدھے لاز لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس ہے حدیث اور قرآن سے؟ پاگل عورت ایکس مسلم بننے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ہارس اور غالب جیسی چھپری یوٹیوبرز کے چینل پر جا کر انٹرویو دینا ہوتا ہے. اب چپ کر کے فون بند کر اور ویڈیو بنا. تب تک جب جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا. مست جوک مارا. تو السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو. آج ہم بات کریں گے ایکس مسلم نوریہ خان کی, اور یہ لوگ خواتین کو کس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں اس کی. تو آئیے ہم پہلے ان کی تھوڑی سی سٹوری سنتے ہیں. اور آئی تھنک 1 یا 1.5 سال بعد میری شادی ہوئی. وہ کوئی زبردستی سے نہیں ہوئی, مطلب میری خود کی مرضی تھی. لیکن مطلب ہنی مون کے بالکل بعد وہ جو انسان تھا وہ بالکل اس نے دوسرا روپ دکھایا اپنا. تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ اوبیسلی مینٹل ہیلتھ کی کوئی چیزیں مجھ سے چھپائی گئی تھی اس وقت, فیملی کے حساب سے بھی. تو مجھے بہت جلدی پتہ چل گیا کہ یہ ہم یہ صحیح نہیں ہو سکتا, اور یہ شادی چلنے نہیں والی. تو اوبیسلی لیولس تھے, ایموشنل ابیوز تھا, فائنینشیل ابیوز تھا, وہ میں سب سہ رہی تھی. کیونکہ تو جب میں نے نوریہ خان کی دکھ بھری داستان سنی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے ایک کہانی شیئر کروں جو کہ میری بچپن کی دوست کی ہے, جس کا نام تھا ہمنا. تو شروع سے ہم نے ایک ہی اسکول میں پڑھا, اور میٹرک کے بعد بھی ہمارا ایک ہی کالج میں ایڈمیشن ہوا. اور وہ اپنے گھر میں ایک ہی بہن تھی, اس کے 2 بڑے بھائی تھے اور پیرنٹس تھے بس. تو اس کے فادر وغیرہ بھی بہت اسٹرکٹ تھے, اس کے بھائی بھی بہت اسٹرکٹنیس کرتے تھے اس کے اوپر, اور اکیلے کہیں جانے نہیں دیتے تھے اسے. تو جب ہم کالج میں ہی تھے تو ایک دن اس نے آ کے بتایا کہ میرے فادر نے میری انگیجمنٹ کر دی ہے اور کچھ ٹائم بعد میرا نکاح ہے. تو اس سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا اور اس کی مرضی کے بغیر شادی طے کر دی گئی تھی. تو جتنی بھی کالج کی ٹیچرز تھیں انہوں نے بھی بہت منع کیا کہ ابھی تو تم چھوٹی ہو. تو اس نے کہا کہ میں سب کر کے دیکھ چکی ہوں لیکن میرے فادر نہیں مان رہے, کیونکہ ہمارے گھر میں صرف ہمارے فادر کی اور بھائیوں کی چلتی ہے, میری تو کوئی بات نہیں سنتا. تو ہم لوگ بھی کچھ زیادہ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ ان کا اپنا پرسنل میٹر تھا, ان کا فیملی میٹر تھا. تو اس کی شادی ہو گئی, مگر پھر جو ان کو ہسبینڈ ملے وہ بھی کچھ اسی طرح کے تھے, بہت زیادہ اسٹرکٹ. شروع میں جب اس کی پہلے شادی ہوئی تو اس نے بالکل کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ اس کے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے تھے کسی فرینڈ سے بات کرنا. اور پھر ہمنا نے کچھ دنوں بعد مجھے کال کی کسی طرح سے, اور وہ یہی بتا رہی تھی اور رو رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت مارتے ہیں اور بہت زیادہ ابیوسو ہیں, اور مجھے کہیں جانے نہیں دیتے, مجھے اپنی مرضی کا پہننے نہیں دیتے, مجھے اپنی مرضی کا کھانے نہیں دیتے. اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا بیٹا ہو گیا اور ایک بیٹی ہو گئی. تو اس کے ہسبینڈ جو تھے وہ اس کو بچوں کے سامنے مارتے تھے, اور ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج نہیں ہوا کہ جب وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم نے اسی گھر میں رہنا ہے تو ہم تو تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے, تو تم کسی طرح سے ایڈجسٹ کرو. تو وہ بیچاری برداشت کرتی رہی. لیکن ایک دن اس کے ہسبینڈ نے کسی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس کو کوئی بہت ہیوی سی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ مار دی.
تو اس کے بعد جو ہے وہ بیچاری کوما میں چلی گئی. اور कैसा लगा मेरा मजाक? تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایسا لگا ہے کہ یہ کہانی بالکل اصلی ہے اور میرے بچپن کی دوست کی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ٹھیک سوچا آپ نے. جب میں نے پہلے نوریہ خان کی ویڈیو دیکھی تھی تب میرا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا، لیکن پھر میں نے سوچا رکو ذرا صبر کرو. اور پھر یہ بیٹھے بیٹھے کہانی میں نے بنائی 2 منٹ میں. تب تک جب جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا. 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ یو کے شفٹ ہوئی یونیورسٹی کے لیے، تب میں نے اسلامک لا تھوڑا سا پڑھا یونیورسٹی میں، اور مجھے پتہ چلا اوبیسلی کہ اسلامک لا کے مطابق جیسے شادی جو اچھا، وہاں اس میں مینڈیٹری تھا آپ کے پاس یہ سبجیکٹ، یا مطلب آپشنل تھا، آپ نے لیا تھا یہ اسلام کا؟ یہ یونیورسٹی میں یہ ایک آپشنل ماڈیول تھا. تو میں نے لا اور اکنامکس پڑھا ہے، لیکن لا کے اندر جس یونیورسٹی میں گئی میں نے اس یونیورسٹی کو اسپیسیفکلی چنا تھا کیونکہ وہ اسلامک لا اور ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان وغیرہ کے لیگل سسٹمز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو شاید حارث سلطان اور نوریہ خان مسلمان عورتوں کو بھی اپنی طرح ہی بیوقوف سمجھتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ایویڈنس کے ان کا کام ہو جائے گا. تو ابھی تک 50% چانسز ہیں اس کہانی کے سچ ہونے کے، اور 50% چانسز ہیں اس کے جھوٹ ہونے کے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کہانی سچی ہے یا نہیں، جس کے لیے ہمیں ایویڈنسز کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایویڈنسز دیں گے پبلک کو. پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ جو آپ نے ایویڈنسز دکھائے ہیں، ڈاکیومنٹ شو کیے ہیں، اس میں جو آپ نے لاس کا بتایا ہے وہ قرآن اور احادیث سے لیے گئے ہیں واقعی یا نہیں. تو اب مجھے لگنے لگا ہے کہ ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عورت کا دماغ آدھا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ان کی اپنے بارے میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ لاء پڑھنے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ شریعت میں عورت کے کیا حقوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے صحابیات کی علیحدگی کروائی جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں. تو سب سے پہلے تو ایویڈنس آپ ہمیں اس طرح سے دیں گی کہ جب کسی کے اوپر کوئی کیس کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زوجیہ کے نام کا کوئی کیس آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے اوپر کیا تھا اور اس کو مس یوز کیا تھا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ کیس پولیس تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ کورٹ میں پہنچ چکا تھا، اور باقاعدہ آپ کے ہسبینڈ نے لائر ہائر کیا تھا. تو ایک دن میں کام پہ جا رہی تھی اور مجھے کال آئی پولیس سے کہ میرے اوپر ایک حکم ڈالا گیا ہے زوجیہ نام کا. تو اگر آپ کے پاس ایک چلاک لائر ہے جو اس کو صاف صاف پتہ ہے کہ ایک عورت کو کیسے واپس لا سکتے ہیں اور اس کی مطلب آزادی کیسے چھین سکتے ہیں، تو یہ لا ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. تو جب بھی کسی پہ کوئی کیس کیا جاتا ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے ایک سمن کے تھرو، جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کون سا لا ڈالا گیا ہے اور کیوں ڈالا گیا ہے. میں نے اپنی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ جو لائرز کی کلپس مجھے اردو اور ہندی میں مل جائیں وہ میں ویڈیو میں یوز کروں، کیونکہ عربک اور انگلش سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو لاس سارے وہی ہیں، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے جو میں آگے جا کے آپ کو بتا دوں گی. تو آئیے ذرا کلپ سنتے ہیں. دوستوں، کورٹ میں جب بھی کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو کورٹ وپکشی پارٹی کو یا تو سمن جاری کرتی ہے یا پھر نوٹس. آپ نے روٹین میں سنا بھی ہوگا کہ کسی ویکتی کو کورٹ سے کوئی سمن ملا ہے یا نوٹس ملا ہے. سمن عدالت اس وقت جاری کرتی ہے جب کسی دعویٰ میں طلبی کے لیے درخواست دوسرے فریق کو بھیجتی ہے، جبکہ کسی درخواست میں کسی دوسرے فریق کو طلب کرنا مقصود ہو تو نوٹس بھیجے جاتے ہیں. تو آپ کائنڈلی وہ والے سارے ڈاکیومنٹس پبلک کے سامنے پرووائڈ کریں. اور دوسرا ایویڈنس حارث سلطان صاحب کو دینا چاہیے تھا اس صورت میں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو لے کے آتے تاکہ ہم دونوں طرف کی اسٹوری سن لیتے. تو جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو اسٹوری سنائی تھی، تو اگر وہ اسٹوری سن کے کوئی انسان بھی اپنی زندگی کا میجر فیصلہ لے لے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا گدھا ہوگا، اور جو اسٹوری سنانے والے کا انٹرویو لے گا اس کا آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے. جو ایویڈنس آپ ہمیں دیں گی وہ اس صورت میں دیں گی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی واقعات ہمیں سنائیں گی، دکھائیں گی، احادیث سے یا پھر قرآن سے پروف کریں گی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے ہسبینڈ ٹاکسک ہیں یا وہ ابیوسو ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے ان کو زبردستی پکڑوا کے ان کے شوہروں کے پاس بند کروا دیا ہو۔ بلکہ اس کے الٹ ہمیں واقعات ملتے ہیں صحیح احادیث سے، جس میں صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلا کروا دی۔ تو اسلام میں شوہر اور بیوی کی علیحدگی کے صرف 3 ہی طریقے ہیں، تو آئیے ذرا کلپ سنتے ہیں۔ We find Allah subhanahu wa ta'ala prescribing divorce whenever it is the only solution. And there are different types of separation. I'd like to begin by explaining them. Divorce, which is separation through the husband divorcing his wife. And separation through the judge or the shara. And the khula is separation based on the request and the demand of the wife. اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی پرسنل لائف پہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کی کہانی کو یوز کرتے ہوئے ہی یہ کہا ہے کہ میں ایکس مسلم ہوئی ہوں۔ ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے ازدواجی تعلقات کی بات کی ہے کہ کیسے ہونے چاہیے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے انشاءاللہ میں پارٹ 1 ختم کروں گی، جو کہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گی کہ یہ اور کیا کیا ایویڈنس دیں گی ہمیں، اور یہ لاز کا کس طرح سے استعمال کر سکتی تھیں اپنے حق میں، اور اسلام نے ان کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ تازوجیہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بتاؤں گی۔ تو آئیے ذرا کلپ سنتے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے، میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ فرمایا تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب علی من ان اکون لئیما غالبا۔ عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس سے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے، لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور کمینہ انسان اور ذلیل انسان اور بے غیرت انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، گالیوں کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ۔ اس کے والدین کو گالی دینا بھی بڑی ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، عزت دار ہے جو بیوی کو عزت دے کے رکھے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ تو پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔